علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی مقام آخر، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رویہ انی تارک فیکم ثقلین ان اخذتم بہما لن تضلوا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی فانظروا کیف تخلفونی فیہما او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ محترمین و محتشمین، سامعین و حاضرین، عزیزان گرامی قدر، صدر محفل، منتظمین محفل، برادر محتشم، امام و خطیب مسجد حاضہ حضرت مولانا قاری محمد رضوان صاحب زیدہ شرفہ، آج کی اس بزم سعید کے سر پہ پروقار اور حصول برکات کا ذریعہ بننے والے سفید ریش بزرگ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ ہم 10 محرم الحرام سید الشہداء امام عالی مقام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقائے عظیم کی بہت بڑی عظیم شہادت اور اسلام کو، حق کو قیامت تک زندہ کر دینے والی قوت بخشنے پر ملنے والی سعادت کے موقع پر ہم نواسہ رسول جگر گوشہ بطول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کرنے والے اور ان کی زبان کی مٹھاس چوسنے والے، ان کی گود میں پل کر اپنے ایام طفلی گزارنے والے، جن کی رگوں میں سیدہ خاتون جنت کا خون گردش کرتا ہے، علی شیر خدا کہ جن کے متعلق اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ علی شیر خدا کی گود میں پل کر جوان ہونے والا حسین، ہم ان کی جرت، ان کی شجاعت، دین پر استقامت اور قیامت تک کے لیے
علامہ نے کہا کہ از حق قوت شبیری است کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک حق کو ایسی قوت بخشی ہے کہ قیامت تک کے لیے انہوں نے حق کو زندہ کر دیا ہے۔ کیوں نہ ہوتا؟ یاد رکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ میری گفتگو کا عنوان بھی ہوگا اور اہل سنت کی پہچان بھی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا انی تارک فیکم ثقلین، اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ انی تارک فیکم ثقلین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان اخذتم بہما، اگر تم ان دونوں کے ساتھ تعلق اور وابستگی رکھو گے، اگر تم ان دونوں کا دامن، ان دونوں کی غلامی اختیار کرو گے تو لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، ہدایت پر رہو گے، خدا رسول کے برگزیدہ لوگوں میں رہو گے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پر رہو گے جو انعام یافتہ ہوئے، نہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ مغضوب میں آؤ گے نہ ضالین میں آؤ گے۔ یہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و اطراتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطرت اہل بیت، ان دو چیزوں کے ساتھ تم اپنا تعلق رکھنا۔ آج ہم ایک گروہ کو دیکھتے ہیں تو وہ قرآن پڑھتا ہے، لیکن یاد رکھیے قرآن دین کی تھیوری ہے، قرآن دین کا علم ہے، لیکن اس وقت تک تھیوریاں انسان کی زندگی کو پروان نہیں چڑھاتی جب تک پریکٹیکل کے میدان سے نہ گزرا جائے۔ ایک طرف ہمیں قرآن نظر آتا ہے لیکن ان کا دامن اہل بیت کے محبت اور اہل بیت کے اسوہ سے خالی ہے، اور دوسری طرف ہمیں آل نبی اولاد علی کے جھوٹے نعرے اور جھوٹی محبتیں اور ان کا نام نظر آتا، لیکن وہ قرآن سے آ رہی ہے۔ رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو سراپا ہدایت، فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک کتاب اللہ و اطراتی اہل بیتی، دوسری اپنی اہل بیت۔ اور یاد رکھو فانظروا، غور کرنا، دھیان کرنا، جیسے اپنی چیزوں کو دھیان کرتے ہو نا، اپنے کاروبار کو دیکھتے ہو، اپنے گھر کو دیکھتے ہو، اپنے بیوی بچوں کو دیکھتے ہو، اپنے خاندان کو دیکھتے ہو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا فانظروا، غور کرنا، دھیان رکھنا، کیف تخلفونی فیہما، میرے بانے کے بعد میرے پیچھے ان دونوں کے ساتھ تم کیا سلوک کرتے ہو، ان دونوں کے ساتھ کیا معاملہ رکھتے ہو۔ ایک طرف ہمیں قرآن نظر آتا ہے تو دامن اہل بیت اطہار کی محبت سے خالی ہے، دوسری طرف خالی خولی محبت کے دعوے نظر آتے ہیں، لیکن قرآن کا دامن ان کے ہاتھ سے خالی ہے۔ خدا کی قسم، اگر تم نے نواسہ حسین کو پڑھنا ہے، مارکہ کربلا کو پڑھنا ہے، میں مارکہ کربلا، شہادت حسین بیچنے نہیں آیا، میں شہادت حسین آپ کی خدمت میں پیش کرنے آیا ہوں۔ صاحبو، اگر کربلا پیش کی جاتی تو خدا کی قسم بھائی بھائی کا گلا نہ کاٹتا، تما، ہرس اور لالچ ہمیں تباہی کے دھانے پہ لا کے کھڑا نہ کرتی، اغیار کی غلامی کے پٹے ہمارے گلوں میں نہ ہوتے، لیکن ہم نے کربلا کو بیچا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ہم شہادت کے پیغام سے دور ہو گئے، ہم فکر حسین سے دور ہو گئے۔ حسینیت کا نعرہ تو لگایا، حسینیت کا جسم تو ہمارے پاس تھا، لیکن اس کی روح موجود نہ تھی، ہم مردہ جسد لے کر چلتے رہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی
امام اہل سنت، آپ نے جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کو دیکھا، ذات اطہر کو دیکھا، تو جانتے ہو وہ کیسے مدح سرائی کرتے ہیں. کہتے ہیں پارہائے صحف غنچائے قدس، امام علی مقام سید الشہداء، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں نے آپ کی شہادت بھی دیکھی ہے، آپ کا بچپن بھی دیکھا ہے، آپ کی سخا بھی دیکھی ہے، آپ کی جرت، استقامت، بہادری بھی دیکھی ہے، آپ کی زندگی کا ایک ایک فرق پڑا ہے. پارہائے صحف، مجھے تو آپ کی ذات کو، آپ کی زندگی کو دیکھ کر جو لگا ہے کہ قرآن کے پارے ہوں. پارہائے صحف، جیسے صحف قرآن کو کہتے ہیں، پارہائے قرآن کے پارے، کہتے ہیں مجھے تو یوں لگتا کہ آپ کی ذات قرآن کے پارے ہیں. وہن چہائے قدس، صرف انسان نہیں، فرشتے بھی آپ کی ذات سے فیض لیتے ہیں، فرشتے بھی آپ کی ذات سے فیض لیتے ہیں. صاحبو، آقا علیہ السلام نے فرمایا فانظرونی کیف تخلفونی فیہما، غور کرنا کہ میرے بعد تم ان دونوں کے ساتھ کیا کرتے ہو. اگر آپ نے حسین کو پڑھنا ہے، حسین رضی اللہ عنہ کو جاننا ہے، تو پھر آپ کو قرآن پڑھنا ہوگا، قرآن کا مطالعہ کرنا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ، بے شک اللہ نے اس بات کا ارادہ کر لیا، لیذہب عنکم رجس اہل البیت، اے میرے حبیب کے گھر والوں، اے میرے حبیب کی اہل بیت، اللہ تم سے ہر طرح کی نجاست کو، خواہ کفر و شرک کی ہو یا گناہ کی ہو، اللہ تم سے دور کرنا چاہتا ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں کمال طہارت عطا فرمانا چاہتا ہے. اور اللہ نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے. سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 دن کا سفر، 3 دن کی بھوک، 3 دن سے ایک نوالا حلق سے نیچے نہیں اترا، پانی کا ایک گھونٹ حلق سے نیچے نہیں گیا. لیکن صاحبو، کربلا کے نظارے گواہ ہے، خدا کی قسم، یہ سید الشہداء امام علی مقام ایسا صبر کا بند تھے کہ ظلم کے بڑے سے بڑے طوفان بھی جس بند کو توڑ نہ سکے. امام حسین استقامت فی الدین کا، صبر کا، حق پر ڈٹے رہنے کا، ایسی سیسا پلائی دیوار تھی کہ جسے یزید کی طاغوتی طاقت پگھلا نہ سکی. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وَيَقْتُلُونَ، وہ اللہ کی راہ میں قتل کرتے ہیں، ہاں وَيُقْتَلُونَ، پیٹ پھیر کر بھاگتے نہیں ہیں، یا وہ دین کے لیے غازی ہوتے ہیں یہاں تک کہ اللہ انہیں فتح عطا کرتا ہے. وَيُقْتَلُونَ، یا وہ اللہ کے حضور شہید ہو جاتے ہیں. امام حسین مصطفیٰ کی گود میں پلنے والے، صحابہ فرماتے ہیں کہ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ گردن مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک اپنے نانا جان کے اتنا مشابہ تھے کہ اگر کوئی پیٹھ پیچھے سے دیکھتا کہ حضرت آقا حسین چل کے تشریف لے جا رہے ہوتے تو یوں لگتا کہ آقا محمد مصطفیٰ جا رہے. وہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ہرے اگر آپ نے شہادت حسین کو پڑھنا ہے تو آپ کو من گھڑت اور جھوٹی روایات جو خاندان نبوت کی طرف آہو بھکا کا، اپنے بچوں کے لیے پانی کے سوال کرنے کا اور راہ فرار اور راہ نجات کے سوال کرنے کا، کہ امام حسین تو عمر بن سعد سے کہتے رہے کہ مجھے جانے دو، میں سرحدوں پہ چلا جاؤں گا، میری یزید سے ملاقات کروا دو، میں اپنا معاملہ ان سے طے کر لوں گا. معاذ اللہ استغفر اللہ، میں کسی اور کی باتیں نہیں کرنے آیا صاحب، میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ سنیت اور ہے. یہ بدقسمتی میری اور میری قوم کی کہ ہم 10 دنوں میں بھول گئے کہ یہ مجلس، یہ محفل، یہ سٹیج، یہ رافضیت کا ہے، یہ اہل سنت کا ہے.
علی شیر خدا کا بیٹا اور اپنے بچوں کے لیے یزیدیوں سے پانی کا سوال کرے، یہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ حبیب بن زید کو بھول گئے تم؟ مصطفیٰ کی صحبت میں صرف 2 لمحے گزارنے والا وہ حبشی غلام حبیب بن زید، بوڑھا آدمی ہے، کندھے جھکے ہوئے ہیں، وہ مصطفیٰ کی گود میں نہیں پلا، اس کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون نہیں ہے، دربار مصطفیٰ لگا ہے۔ حبیب بن زید وہ مجلس میں سب سے آخر میں بیٹھے، آقا علیہ السلام نے مسلمہ کذاب کو خط لکھا۔ بس چونکہ میرا عنوان وہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سلطان کا عالم کیا ہوگا۔ حضور نے حبیب بن زید وہ مجلس سے پیچھے بیٹھے کھجور تناول کھا رہے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں، اللہ کے حبیب مجلس میں تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہیں، آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں خط ہے۔ خط کا عنوان کیا ہے؟ خط کا عنوان ہے الرسالۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسلمۃ کذاب، محمد رسول اللہ کی طرف سے مسلمہ کذاب کو خط ہے۔ حضور نے اپنے غلاموں سے کہا کہ یہ خط مسلمہ کذاب کے دربار لے کے جانا ہے۔ خالد بن ولید بھی ہے، علی شیر خدا بھی ہے، عمر بن خطاب بھی ہے، ہو سکتا ہے مجلس والوں کی نظریں ان پر جمی ہو۔ یہ جرت کا، شجاعت کا اور موت کے منہ میں اپنے آپ کو دھکیلنے کا کام ہے۔ یہ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا، مسلمہ کذاب کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر بن کے کھڑا ہونا۔ ارے کسی کو مہلت ہی کب دی حبیب بن زید نے، جیسے ہی زبان مصطفیٰ سے نکلا وہ پیچھے بیٹھے کھجور کھا رہے تھے، آدھی کھجور منہ میں ہے آدھی حلق میں ہے، بس وہیں بول پڑے لبیک یا رسول اللہ، حضور میں حاضر، حضور میرے آقا میں حاضر، میں حاضر۔ کسی نے کہا حبیب بن زید کھجور تو کھا لو، کہا کھجور ختم ہوتے بازی کوئی اور لے گیا تو کیا کروں گا، بازی کوئی اور لے گیا تو کیا کروں گا۔ حبیب بن زید پھر خط لے کر گئے اور مسلمہ کذاب کے سامنے جب پڑھا گیا نا الی مسلمۃ کذاب، اس کو غصہ آ گیا، اس نے حبیب بن زید کو بلایا اور کہا معاذ اللہ استغفر اللہ، میں محمد کو تو بعد میں پوچھوں گا، پہلے تم بتاؤ کہ میرے بارے میں کیا کہتے ہو، من آنا، میں کون ہوں، مختصر کر رہا ہوں، من آنا، میں کون ہوں۔ فرمایا انت کذاب، تو جھوٹا ہے۔ اس کی تلوار بجلی کی چمک کی طرح ہوا میں لہرائی، چشمے زدن کی طرح نکلی، دایاں بازو کندھے سے کاٹ کے رکھ دیا، جسم سے خون کے فوارے نکلے۔ کہا اب بتا من آنا، فرمایا انت کذاب، اس نے دوسرا بازو بھی کاٹ دیا، غشی آ گئی، زمین پر گرے، اس نے سینے پہ قدم رکھ کے کہا من آنا، بولو، کہا انت کذاب، تو جھوٹا ہے، میرے آقا نے کہا تھا تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ اس نے ایک ٹانگ سرین پر یہاں سے رکھ کے کاٹ دی، غشی آ گئی، بے ہوش ہو گئے، جسم سے خون کے فوارے نکل رہے، ماہی بیاب اور مرجان بلب کی طرح تڑپ رہے۔ جب ہوش آیا تو اس نے تلوار کی نوک یہاں رکھی، پوچھا من آنا، آپ نے فرمایا انت کذاب، اس نے دوسری ٹانگ بھی کاٹ دی۔ یہ گوشت کا لوتھڑا تڑپ رہا ہے ماہی بیاب کی طرح۔ میرے آقا نے فرمایا تھا حبیب بن زید بڑا کام ہے، کہا حضور آپ میرے لیے استقامت کی دعا کیجیے۔ حضور نے فرمایا اللہ میرے حبیب بن زید کو استقامت دینا۔ حبیب بن زید یہ گوشت کا لوتھڑا تڑپ رہا ہے، غشی آ گئی، دیر تک بے ہوش رہے۔ پھر جب ہوش آیا تو اس نے اپنے حواریوں سے کہا اس سے پوچھو من آنا، میں کون ہوں، اگر کہے رسول اللہ اسے چھوڑ دو، اور اگر معاذ اللہ استغفر اللہ الا یعوذ باللہ اگر یہ رسول اللہ کہے تو چھوڑ دو، لیکن اگر یہ پھر وہی جو پہلے کہہ رہا ہے وہ کہے تو اس کو زندہ آگ میں جلا دو۔ حبیب بن زید کے صرف لب جنبش کر رہے تھے لیکن جسم میں سکت نہیں تھی، حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے قریب ہو کر پوچھا، اس نے کہا شاید اب یہ کہے گا کہ مجھے چھوڑ دو، انت رسول اللہ۔ اس نے پوچھا من آنا، آپ نے فرمایا انت کذاب، تو جھوٹا ہے۔ تو کہا پھر بولتے کیا تھے؟ کہا میں یہ بول رہا تھا کہ یہ تو ایک جان تھی اور ایک جسم تھا، تو نے کاٹ دیا،
محمد مصطفیٰ پر قربان ہو گیا۔ ہزار جانیں ہوتی، ہزار جسم ہوتے، تو ہر بار محمد کے نام پر مجھ سے پوچھتا من محمد، میں کہتا محمد رسول اللہ، تو ایک حصہ کاٹتا، تو کہتا من آنا، میں کہتا انتا کذاب، تو دوسرا جسم کاٹتا، ایک جان ختم ہوتی، دوسری شروع ہو جاتی، دوسری ختم ہوتی، تیسری شروع ہوتی، ہزار جانیں ہوتی، ہر بار محمد مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر دیتا۔ میں آپ سے پوچھتا حسین نہیں تو روزہ نہیں یا حسین غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، موت بھی حیات ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی حیات ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی حیات ہے۔ حضرات میں جب آیا تو میں گلی کے باہر بھی اور مسجد کے اندر بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ذکر حسین کی مجلس سجی ہے، تو یہ پیغام حسین بانٹنے کے لیے ان کی عقیدتوں اور محبتوں کو اور ان کی جرت و شجاعت اور بہادری کو اور خون حیدری کو اور سیدہ خاتون جنت کی گود کی لاج رکھنے والے کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے، یا خون کے قطرے فلیکسوں پہ ٹپکا کر غم حسین بانٹتے پھرتے ہیں؟ میں دیکھ رہا تھا، ہو سکتا ہے آپ دیکھ رہے ہوں کہ میں در و دیوار پر کیا ڈھونڈ رہا ہوں۔ بدقسمتی ہے یہ کہ آج پتہ نہیں چل رہا ذکر حسین کی مجلس میں کہ یہ رافضی ہے یا سنی ہے۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جب سنی حسین کا ذکر کرتے ہیں تو امام حسن رضا خان صاحب فاضل بریلوی نے کہا تھا کہ بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ یہ حبیب بن زید ہے جو حضور کا غلام ہے، تو پھر ذرا سوچو جب غلام کی شان یہ ہے تو نواسہ رسول کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا جی، کہتے ہیں حضرت علی شیر خدا مشکل کشا ہے تو دعا کر دیتے، ان کو پتا تھا کہ میرا بیٹا کربلا میں شہید ہوگا تو دعا کر دیتے، اللہ اس مصیبت کو دور کر دیتا۔ آقا محمد مصطفیٰ کو پتا تھا تو دعا کر دیتے، ہاں حضور دعا کر دیتے۔ حضرات اگر میرے اور تم پر مصیبت آئے، پریشانی آئے، مصیبت ٹل جائے تو یہ سمجھو ہماری مدد ہوئی ہے، لیکن جب اللہ کے ولیوں، اس کے نبیوں اور نبیوں کی اولادوں پر جب مصیبت آئے تو مصیبت کا ٹلنا مدد نہیں ہے، امتحان میں کامیاب ہونا مدد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا۔ خواب کا کیا ہوتا ہے جی؟ خواب تو خواب ہی ہوتا ہے نا، خواب تو کتنے آتے ہیں۔ بیٹا میں نے خواب دیکھا تیرے گھرے پہ چھری چلا رہا ہوں، تو میرے جیسا بیٹا ہوتا تو کہتا ابا جی خواب پہ نہ جائیے، خواب کا کیا ہوتا ہے۔ لیکن اسماعیل اللہ کے نبی تھے، ابراہیم کے بیٹے تھے، کہا یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے اللہ نے چاہا تو ابا جی میں صبر کروں گا۔ ارے ان کا صبر تو تمہیں یاد ہے، لیکن افسوس افسوس 56 برس کی عمر مبارک، 10 دن کا سفر، 3 دن کی بھوک، ایک لقمہ حلق سے نیچے نہیں گیا، 3 دن کی پیاس، تپتا صحرا، آگ پھینکتا سورج، آگ بنی زمین، اور صرف 56 برس کا بڑھاپا نہیں ہے بلکہ 6 برس 6 سال 6 مہینے کے شہزادے کو اپنے ہاتھوں پہ خون میں نہلاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ ان 56 برس کے کندھوں پر جوان سال علی اکبر کا لاشا بھی اٹھایا ہے۔ اپنے بھائی کی نشانی شبیہ مصطفیٰ حضرت قاسم کا جسد اطہر بھی کربلا کے میدان سے اٹھا کے لائے ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا، میں ایک مولانا کو سن رہا تھا، یہ ایرانی ذاکروں کو تو میں نہیں سنتا، میں ایک مولانا کو سن رہا تھا، وہ کہتے جی جب امام حسین شہداء کے لاشیں اٹھا کر خیموں میں لاتے
تو خیموں میں کوہرام مچ جاتا۔ الا یعوذ باللہ من ذالک، مولانا تم اپنا کربلا بیچنے کے لیے خانواد رسول کی بٹیاؤں کی توہین تو نہ کرو، اس طرح بے ادبی تو نہ کرو۔ وہ تو میڈیا والے ہیں نا، انہوں نے تو اپنا میڈیا چلانا، اپنا اشتہار بیچنا ہے، تو انہوں نے سرخی اور سیاہی کو دکھا کر اور ریگستان کو دکھا کر زمین میں تیر لگا دیے، اور حسین کو مولویوں نے ایسے پیش کر دیا جیسے کوئی مظلوم شخص رسیوں سے باندھا ہوا ہو، خواہے نہ خواہے وہ چارہ نہ چارہ اس پر ظلم کیا جا رہا ہو اور اس کے پاس بچاؤ کی کوئی سبیل اور کوئی راستہ نہ ہو۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ خدا کی قسم حسین چاہتے دریائے فرات امڑ کر آپ کے قدموں میں آ جاتا۔ یہ بھوک، یہ پیاس اختیاری تھی، اضطراری نہ تھی۔ آقا محمد مصطفیٰ ابھی حسین پیدا ہوئے تھے، حضور کی چچی جان حضرت ام فضل کہتی ہے میں نے خواب دیکھا، بہت ڈرونا خواب تھا۔ حضور کی خدمت میں آئی، عرض کیا حضور بہت ڈرونا خواب ہے۔ فرمایا چچی خواب بیان تو کرو۔ کہا حضور میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک حصہ کٹ کر میری گود میں آ گیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا چچی تم نے تو بہت اچھا خواب دیکھا ہے، تم نے تو رأیت خیران، تم نے تو بہت اچھا دیکھا، رأیت خیران، بہت اچھا دیکھا تم نے۔ اللہ میری شہزادی فاطمہ کو بیٹا دے گا، وہ بیٹا تیری گود میں آئے گا۔ یہ میرے جسم کا ٹکڑا جو گر کر تمہاری گود میں آیا، یہ اس کی تعبیر ہے۔ حضرت ام فضل کہتی ہیں پھر ایسا ہی ہوا، سیدہ خاتون جنت کو اللہ نے بیٹا دیا، حسین پیدا ہوئے۔ اگر آپ مجھے 2 منٹ دیں تو میں نگاہ نبوت پر اپنا ذوق پورا کر لوں۔ اچھا جی خواب کیا تھا، میں ویسے لکھ کے لایا ہوں۔ حضرت ام فضل نے کہا، انہوں نے کہا قالت رأیت کان قطعۃ من جسدک، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا آپ کے جسم سے الگ ہوا، وقطعت ووضعت فی حجری، میری گود میں آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رأیت خیرا، فرمایا کہ تم نے بہت اچھا دیکھا، تلد فاطمہ تو انشاءاللہ تعالی غلاما، فاطمہ کو بیٹا ہوگا، فیکون فی حجرک، وہ تیری گود میں آئے گا۔ حضرت ام الفضل کہتی ہیں بس ایسا ہی ہوا جیسا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اچھا جی خواب تو یہ ہے کہ حضور کے جسم کا ٹکڑا حضور کے جسم اطہر سے الگ ہوا اور ام الفضل کی گود میں آ گیا۔ حضور نے فرمایا میری بیٹی کے ہاں شہزادہ حسین بیٹا پیدا ہوگا۔ بھئی اگر حضور کا اپنا بیٹا حضور کی کسی زوجہ مطہرہ کے جسم اطہر سے پیدا ہوتا تو وہ بھی تو باپ کے جسم کا ٹکڑا ہوتا ہے نا، لیکن حضور نے نہیں فرمایا کہ میری زوجہ کے ہاں بچہ ہوگا، نہیں، فرمایا میری بیٹی کے ہاں لڑکا ہوگا۔ اچھا اگر بیٹی ہو تو بیٹی بھی تو باپ کے جسم کا ٹکڑا ہوتی ہے نا۔ خواب میں یہ تھا ٹکڑا، لیکن یہ تو نہیں تھا کہ لڑکا ہوگا۔ واہ واہ واہ۔ وہ یوسف علیہ السلام بیٹھے تھے جیل میں تو 2 قیدی آ گئے، انہوں نے کہا جی خواب دیکھا ہے، آپ نے خواب کی تعبیر کر دی۔ جب لمبی گپ شپ ہو گئی، خواب بھی بیان ہو گئی، تعبیر بھی بیان ہو گئی، تو وہ آپس میں ٹھٹھا کرنے لگے، ہنسنے لگے۔ انہوں نے کہا جی خواب آیا ہی کوئی نہیں، اسی تو ایویں ویلے بیٹھے سی تو اسی سوچا چلو تھوڑی گپ شپ لائیے، اپنے کولوں ہی اسی کہانی بنا کے تانوں سنائی ہے، خواب کوئی نہیں آیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا خواب آیا یا نہیں آیا، اب میری زبان سے نکل گیا، اب ایسا ہی ہوگا، اب ایسا ہی ہوگا۔ یہ علم نبوت ہوتا ہے، یہ زبان نبوت ہوتی ہے۔ بخدا وہ خواب کی تعبیر نہ تھی بلکہ نگاہ مصطفیٰ، نگاہ نبوت، لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر، فاطمہ کو بیٹا حسین پیدا ہوگا، فقط اتنا نہیں کربلا میں شہید ہوگا، یہ بھی دیکھ لیا۔ یا حسین، حضرت یا حسین، یا حسین، یا رسول، یا رسول۔ قاری صاحب نے نا مجھے 3 بجے تک کا ٹائم دیا ہے، کھلاڑیاں نو کھیڈدے ہوئے ہیں 60 لگ جائے تو ریفری ٹائم آؤٹ کر لینا جی، انہیں نعرے نہ مارو میں ٹائم آؤٹ کرنے لگ پینا ہے۔ وہ حضرت اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام ہے،
حضرت ام الفضل کہتی ہیں کہ میں ایک دن حضور کی خدمت میں آئی تو میں نے دیکھا کہ شہزادہ حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا. ثم آہانت منی التفاتا فاذا عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحرمان من دموع. میں نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. یا نبی اللہ بی انت و امی مالکا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، حضور آپ کو کیا ہوا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا آتانی جبریل فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا. حضور نے فرمایا میری چچی ابھی جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت کے ظالم افراد میرے اس شہزادے حسین کو قتل کر دیں گے. فقال نعم، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ قلت ھذا، یہ بیٹا؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں چچی یہ بیٹا. تو لوگ کہتے جی اگر پتا تھا تو دعا کیوں نہیں کر دی؟ حضور دعا کر دیتے، یزیدی واصل جہنم ہو جاتے، یزید کو شکست ہوتی، ظاہری امام کو ظاہری فتح ہوتی، شہادت سے بچ جاتے، بھوک اور پیاس سے بچ جاتے. کل میدان محشر لگتا، حبیب بن زید کے ٹوٹے ہوئے بازو لائے جاتے، کٹا ہوا دھڑ لایا جاتا، بلال حبشی کا مکے کے ریگزاروں میں تپتی زمین پر لٹایا قصہ سنایا جاتا، جلتے انگاروں پر حضرت خباب کو پشت کے بل لٹایا گیا. حضرت خباب کہتے ہیں اتنی چربی پگھلی تھی میری پشت سے کہ انگارے بجھ گئے تھے. جب وہ سب حضور کے سامنے سنایا جاتا، کوئی کافر کوئی بدبخت بے ادب گستاخ کھڑا ہوتا، کہا مولا جب عرب کے بچوں کی بات تھی، جب مہاجرین و انصار کے بچوں کی بات تھی، کسی کو بدر میں کٹوا دیا، حبیب بن زید کو مسلمہ کذاب کے دربار میں شہید کروا دیا، اپنے نواسے کی بات آئی دعا کر کے بچا لیا. کہا نہیں، جب میرے نواسے کی بات ہوگی فقط حسین کا کٹا ہوا سر نیزے پر قرآن نہ پڑے گا، 6 مہینے کا علی اصغر بھی خون میں نہلا کر شہادت کی گواہی دے گا. حضرات علامہ کیا کہتے ہیں؟ علامہ کہتے ہیں زندہ حق از قوت شبیری است. قیامت تک کے لیے امام حسین کی جرت نے، شجاعت نے حق کو زندہ کر دیا ہے. باطل آخر حسرت میری است، اور باطل نے آخر نہ مراد اور نہ تمام ہونا ہے، اس کے حصے میں صرف اور صرف حسرت اور ناکامی نے آنا ہے. صاحبو ذکر حسین ایسے سننا کہ اس میں غم کی کیفیت پیدا کی جائے، اور واقعہ کربلا یوں بیان کرنا کہ اس کا مقصد سوز و گداز پھیلانا ہو یا لوگوں کے اندر غم کی کیفیت پیدا کرنا ہو، تو میرے شیخ طریقت سیدی اعلیٰ حضرت لکھ دیا کہ ایسا کرنے والا بھی حرام کا مرتکب ہے، اور ایسی مجالس قائم کرنے والے بھی حرام کے مرتکب ہیں. کیونکہ میرے شیخ نے مجھے کہا تھا کہ 3 باتیں یاد رکھنا. لا تامے، درویش کو طمع نہیں ہوتا، اور جب تک دل میں طمع ہو، حرص ہو، لالچ ہو، اللہ اس سے اپنے دین کا کام ہی نہیں لیتا. فرمایا بیٹا گھر سے نکلنا تو طمع کو گھر میں چھوڑ کے جانا. میں نے کہا حضور کیا کروں، یہ نفس اتنا خون خار بھیڑیا ہے، یہ جہاں جاتا ہوں ساتھ جاتا ہے، یہ گھر میں نہیں رہتا، جہاں جاتا ہوں ساتھ جاتا ہے. شیخ طریقت فقیہ اثر یادگار سلاو رحمہ اللہ، آپ نے فرمایا تو پھر کبھی کسی گداگر سے سیکھ لیتا. گداگر جب نکلا گلی میں، اس کے پیچھے کتے بھونکنے لگے، اس نے ایک ڈنڈا لیا اپنی ٹانگ کے پاس رکھ کے ہلانے لگا تاکہ کتا بھونکتا رہے لیکن ٹانگ کو نہ پڑے، اور اپنا کام کرتا رہا. فرمایا پھر اچھا یوں کرنا، اپنے کال سے، اپنے حال سے، اپنے ظاہر سے، اپنے الفاظ سے، نہ اشارتاً نہ کنایتاً، طمع کو، لالچ کو، حرص کو ظاہر نہ ہونے دینا. یہ دل میں بھونکتا ہے، بھونکتا رہے، تم بس حق سچ بیان کر کے چلے آنا. مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. بس میرے بھائیو، آؤ میں تمہیں امام حسین کا کردار قرآن سے نکال کے دکھانا چاہتا ہوں کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ پارہائے صحف حسین تم تو قرآن کے پاروں کی طرح ہو، وغنچہائے قدس تم تو
فرشتوں کے لیے بھی چین اور سکھ کا باعث ہو. خاندان نبوت پہ لاکھوں سلام. یہ عام مومنوں کی بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد مانگو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور سنو جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے اسے مردہ نہ کہو. بل احیاء، وہ زندہ ہے. ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا پتہ نہیں. اور سنو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا. لا الہ الا اللہ کہنے والو، اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا. بِشَيْءٍ، وہ کوئی بھی شے ہو سکتی ہے. من الخوف، اب تم تصورات میں میدان کربلا میں پہنچ جاؤ. اب تم اپنے تصورات میں دیکھو کہ خیمے سج گئے ہیں اور شہزادے حسین کے بچے، حسین کے بیٹے شہادت کے لیے بےتاب ہیں. جب عمر بن سعد نے اعلان طبل بجا دیا، دوپہر کا وقت ٹل چکا تھا، شام ڈھلنے کو تھی. آقا حسین رضی اللہ عنہ، آپ نے پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا بس حسین اب مہلت ختم ہو گئی، دو ہی راستے تھے، یا جنگ کرو یا بیعت کرو. آپ نے فرمایا شام کے وقت میں کون جنگ کرتا ہے؟ جھوٹا جھوٹا ہی ہوتا ہے. خاموش ہو گیا. فرمایا تم سے صبح جنگ ہوگی. شام کے وقت میں جنگ بہادر نہیں کرتے. دن کی روشنی میں، دن کے اجالوں میں لوگ کہتے ہیں جی عمر بن سعد سے کہا تھا مجھے ایک دن کی مہلت دے دو. یار کیا کرتے ہو، بات کو گھما کے نہ کرو. کربلا بیچنے کے لیے تم نے میرے آقا حسین کے جرأت، شجاعت اور بہادری اور صبر کو تان کیا ہے. یاد رکھنا قیامت کے دن تمہیں کچہری مصطفیٰ میں جواب دینا ہوگا. حضور شہزادہ علی اکبر اپنے ابا جان کی بارگاہ میں، ابا جان کبھی آپ کی خدمت میں کوئی جسارت نہیں کی، کبھی کچھ کہنے کی جرأت اور ہمت نہیں کی، لیکن اجازت دیجئے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جیسے چہرے پر ناراضگی کے آثار ہوں. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کہتی ہیں میں نے دیکھ لیا کہ شہزادہ علی اکبر اس کے دل میں کیا ہے. وہ بھی بھانپ گئی. بچے کے دل میں ناراضگی ہو نا، اس کے اثرات چہرے پر ہو. ابا جی سے کہ جی میں جی تانوں گل کرنا چاہنا، تو ماں کو پتہ چل جاتا ہے انہیں کی گل کرنی ہے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پھوپھی جان گئی، کہتی ہیں میں جان گئی کہ علی اکبر کے دل میں کیا ہے. آقا حسین نے پوچھا فرماؤ بیٹا بتاؤ کیا بات ہے. کہا ابا حضور جب اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو پھر کل کیوں، آج کیوں نہیں، آج کیوں نہیں. وہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. فرمایا بیٹا جی چاہتا تھا کہ آج رات کھل کے اپنے رب کو یاد کر لو، جی بھر کے سجدہ کر لو. ہم نے سمجھا کہ شاید کوئی اپنے دل کی کوئی باتیں کرنی ہوگی، کوئی وصیتیں کرنی ہوگی، کوئی دکھڑے سنانے ہوں گے، کوئی گلے سے لپٹ کر رونا ہوگا، کوئی آہ بکا ہوگی، کوئی گریہ زاری ہوگی، کوئی رام ہوگا. نہیں، خدا کی قسم وہاں کبھی تلاوت قرآن ہوتی ہے، کبھی سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا ہوتی ہے. یہ خون محمد مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے خوف، تم پر خوف مسلط کروں گا. والجو، اور بھوک آئے گی. ونقص من الاموال، مال میں کمی ہوگی. والانفس، اور جان میں کمی ہوگی. والثمرات، اور رزق میں کمی کر دی جائے گی. وبشر الصابرین، اور خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 152 سے پڑھ رہا ہوں. 155 پر آ گیا. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے. قالو، تو انہوں نے کہا انا للہ، ہم بھی اللہ کے لیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اے اللہ کے بندو جب مصیبت کا وقت آئے تو گریہ کی بجائے، آہ بکا کی بجائے، رونے دھونے کی بجائے انا للہ پڑھا کرو، انا للہ پڑھا کرو. کاروبار میں نقصان ہو جائے تو راتوں کی نیند نہ گوایا کرو. دنیا زندگانی تمہاری اتنی سستی نہیں ہے کہ تم دنیا کی خاطر اسے گوا دو.
اور دنیا کی خاطر اسے بے چین کر دو. ارے یہ اللہ اور رسول کے دین کے لیے صرف کرنے کے لیے ہے. اٹھو, وضو کرو اور اس کے حضور سجدے میں گر جاؤ. بالصبر والصلاۃ, نماز اور صبر سے مدد مانگو. قرآن نے کہا ایسے لوگ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, ان پر اللہ کی, ان کے رب کی صلوات ہیں. صلوات صلات کی جمع ہے. جب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی پڑھتے ہو, انگوٹھے چوم کے محبت سے آنکھوں کو لگاتے ہو, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اللہ نے جو فضل عنایت محمد مصطفیٰ پر کی اس درجے کی نہیں, لیکن وہاں بھی صلات اور یہاں بھی صلات. فرمایا اپنے محمد کے قدموں کی برکت سے, اپنے محبوب کے قدموں کی برکت سے تم مصیبت پر صبر کرنا, اللہ تم پر درود بھیجے گا. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, اور اللہ رحمت کرے گا. واولئک هم المہتدون, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. آؤ صاحب, میں غنچہائے قدس کی بات کروں, پارہائے صحف سید الشہداء. مجھے وہ ایرانی من گڑت قصے اور کہانیاں نہیں آتی کربلا کی, جس میں آپ سنیں تو بوڑھے جوان بھی نہ ڈھال ہو کر بیٹھ جائیں, اور بچوں کو رات کو نیند نہ آئے. مجھے ایسا کربلا نہیں آتا. میں تم کو کربلا وہ سناؤں گا جو امام حسین کا قرآن کے پاروں میں ہے. ہاں آؤ میرے بھائیو, سورہ آل عمران آیت نمبر 169. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. فرمایا پہلے ہم نے زبان سے ذکر کرنے کی بات کی تھی. کوئی چیز بندہ زبان پہ تو نہیں لاتا لیکن دل میں آ جاتی ہے. فرمایا جب شہداء کی بات ہو اور اللہ کے حضور اس کے دین کے لیے مر مٹنے والوں کی بات ہو تو دل میں ان کو مردہ خیال بھی نہ کرنا. بل احیاء, وہ زندہ عند ربہم یرزقون, اور اپنے رب کے پاس رزق کھا رہے ہیں, انوار و تجلیات کے رزق کھا رہے ہیں. فریحین, فریح یفرح فرحتن, فرحت کا معنی ہے خوشیاں منانا, بنگڑے ڈالنا, جشن منانا. ارے تم صفے ماتم بچھا کے بیٹھے ہو, قرآن کہتے ہیں شہداء کو دیکھو. فریحین بما آتاہم اللہ من فضلی, وہ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا وہ تو خوشیاں منا رہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ, اور وہ خوشخبریاں سناتے ہیں ان کے لیے کہ جو ابھی ان کے پیچھے آ رہے ہیں لیکن آئے نہیں. جو سب سے پہلے کربلا میں شہید ہوا یہ اس کی داستان ہے. امام حسین کے بچے جانتے ہو حسین سے پہلے کیوں شہید ہوئے؟ اس لیے کہ وہ اپنے ابا جان سے پہلے وہ خوشیاں دیکھ کر اپنے ابا جان کا قد بڑھانا چاہتے تھے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ باپ کو پہلے بھیجا, علی اکبر ڈر گیا ہوگا. کہا نہیں, ہم تو دین پر فدا ہونے کے لیے باپ سے بھی مقدم. ویسے کبھی باپ سے پہلے کوئی کام نہ کیا, لیکن جب شہید ہونے کی بات آئی, وہ ایک سائل آیا جی امام حسین کے پاس, اس نے کہا اللہ کے نام پر کچھ دو. آپ نے فرمایا بھئی بھیک نہیں مانگتے جب تک کہ بالکل وسوق الحال نہ ہو جاؤ, مسکین نہ ہو جاؤ. اس نے کہا جی میرا حال ایسا ہی ہے. اور اس نے کہا کہ واللہ میں ابھی امام حسن مجتبیٰ کے پاس گیا تھا, انہوں نے بھی مجھ سے یہی فرمایا کہ بھیک نہ مانگا کرو یہاں تک کہ تم مسکین ہو جاؤ اور ایک لقمہ کے لیے بھی محتاج ہو جاؤ تو پھر سوال کرو. تو میں نے عرض کیا شہزادہ رسول میری ایسی ہی کیفیت ہے, آپ نے بھی وہی بات کی ہے. تو آقا حسین رضی اللہ عنہ مسکرائے, فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ بھائی جان نے تمہیں کیا دیا؟ کہا 100 درہم دیے ہیں. تو آپ نے 99 درہم ایک رکھ لیا, 99 دے دیے. اس نے کہا سخی حسین ایک کیوں رکھ لیا ہے؟ فرمایا بڑے بھائی کی برابری نہیں کر سکتا, بڑے بھائی کی برابری نہیں کر سکتا. ارے ایک قدم کبھی حسین نے امام حسن سے آگے نہیں نکالا,
آج علی اکبر کو دیکھو، حسین سے پہلے شہید ہونے چلا گیا ہے. تم کیا سمجھتے ہو؟ خدا کی قسم یہ مصطفیٰ کے خون کا فیض ہے، مصطفیٰ کے خون کا فیض ہے. حضرات مجھے اجازت دو، میرا وقت ختم ہو گیا، لیکن وہ میں نے ٹائم آؤٹ کیا تھا نا جی، میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا تھا، قاری صاحب سے میں بعد میں معذرت کر لوں گا. 37 برس گزر گئے 61 ہجری کو. میدان کربلا میں امام حسین کی شہادت اور رفقا کی شہادت. حاکم وقت ہے یزید اول، اور کوفہ کا گورنر ہے ابن زیاد جہنمی کتا، خاندان امیہ کا دہشت گرد. 37 برس گزر گئے. امام حسین کے پوتے، مجھے پتہ ہے سنیوں کہ تم نے یہ بات پہلے نہیں سنی ہوئی، مجھے پتہ ہے، میں علماء کی اور خواص کی بات نہیں کر رہا، میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ. امام حسین کے پوتے، امام زین العابدین کے بیٹے، امام محمد زین العابدین کا اصل نام علی تھا، زید بن علی بن حسین. آپ نے تو ایرانی قصے سنے ہیں نا، اور اس میں صرف امام زین العابدین کے بعد امام باقر کا نام آتا ہے، حالانکہ امام باقر نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا. امام باقر مدینہ طیبہ میں رہے، حدیث کا فیض بانٹ رہے تھے. بھئی حدیث پڑھانا اور حجروں میں بیٹھنا یہ بھی مجاہدوں کا کام ہوتا ہے، جانتے ہو. محمود غزنوی نے جب ہندوستان فتح کیا نا، تو لوگ اس کی شجاعت اور بہادری کو دیکھ کر انہوں نے پوچھا کہ محمود آپ نے سلطان، آپ نے یہ کمال جہاد اور کمال مہارت اور کمال بادشاہت کہاں سے دیکھا؟ فرمایا اپنے شیخ ابو الحسن خرقانی کی صحبت سے. امام محمد باقر تو مدینہ میں تھے، لیکن امام محمد زید امام حسین کے پوتے، انہوں نے امامت کا اور خلافت کا علم بلند کیا. انہوں نے کہا میں چپ کر نہیں بیٹھوں گا، میں اپنے والد گرامی، اپنے دادا جان حسین ابن علی کی سنت پر عمل کروں گا. 37 برس گزرے، 500 لوگ ان کے ساتھ نکلے. آپ کوفہ کے جوار میں پہنچے تو آؤ صاحبو، علمت الشیعہ، تو کوفہ کے شیعان کو جب پتہ چلا کہ حضرت زید آئے ہیں، ذالکا اجتماعو زید ابن علی، حضرت زید ابن علی کے ارد گرد جمع ہو گئے. فبایعو، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے. 40,000 لوگ. ادھر اموی یزید ثانی کا بیٹا ہشام بن عبد الملک بن مروان، وہ حاکم وقت ہے، اور کوفہ کا گورنر ہے یوسف بن عمر. اس نے یوسف بن عمر کو بلا بھیجا، کہا بہت بڑا لشکر تیار کرو اور حسین کے پوتے کو، معاذ اللہ استغفر اللہ لا یعوذ باللہ، جیسے ہم نے، ہمارے باپ دادا نے جیسے کربلا میں حسین کے ساتھ کیا تھا، ویسے ہی اس کے بیٹے کے ساتھ کرو. حکم جاری ہو گیا. وہ لشکر لے کر امام حسین کے پوتے کے سامنے آ گیا. آؤ صاحبوں میں آپ کو بتاؤں کیا ہوا. 40,000 کا لشکر امام محمد زید کے ساتھ ہے جو امام حسین کے پوتے ہیں. این درمیان بیچ میں جب جنگ ہونے لگی کہ گمسان کی لڑائی ہوتی، 40,000 کا لشکر تھا. کوفے کے شیعان نے کہا فَقَالُوا لَهُ قَوْلُكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، اے امام حسین کے پوتے اللہ تجھ پر رحم کرے، ایک مسئلہ تو بتاؤ، ایک بات تو بتاؤ. امام حسین کا بیٹا جو لشکر کا سپہ سالار ہے، امام زین العابدین کا بیٹا، امام محمد باقر کا بھائی، امام محمد زید جنہوں نے امامت کا، خلافت کا دعویٰ کیا. فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا بھی ابی بکر و عمر، ابو بکر و عمر کے بارے میں اپنا عقیدہ تو بتاؤ. ابو بکر و عمر کے بارے میں عقیدہ تو بتاؤ کہ کیا خیال ہے، کیا عقیدہ ہے. وقال لهم ما سمیت احدا من اہل بیتی یتبرأ منہما، امام نے کہا کہ میں نے کبھی اپنی اہل بیت سے ان کے لیے کوئی برا لفظ نہیں سنا، کوئی برا لفظ نہیں سنا. سنیے تمہیں پتہ ہے میدان کربلا میں سب سے مظلوم کون تھا؟ شہزادہ علی اصغر، علی اکبر، شہزادہ قاسم، امام حسین؟ نہیں،
میری رائے ہے، آپ کو حق ہے اختلاف کرنے کا، یہ میں کسی فقیہ کی بات نہیں کرنے لگا، بس یہ میری ایک ادنا سی رائے ہے۔ میدان کربلا میں سب سے مظلوم شخص علی شیر خدا تھے، جس کے 9 بیٹے سگے بیٹے شہید ہوئے میدان کربلا میں۔ حسین بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی، اصغر بن علی، عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی، سنیو، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، یہ 3 بیٹے تھے، ابو بکر، عمر اور عثمان بن علی، اور 6 بیٹے مزید میں نے نام بتا دیے آپ کو۔ 9 بیٹے علی شیر خدا کے کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ شیعان علی زید کے گرد جمع ہو گئے، کہا ابو بکر و عمر کے بارے میں عقیدہ بتاؤ۔ وقال لهم ما سمعت احدا من اهل بیتی یتبرأ منهما، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی اہل بیت سے ان کے لیے کبھی کوئی برا لفظ نہیں سنا۔ وانا لا اقول لهما الا خیرا، اور میں ان کے لیے خیر کے سوا کبھی کوئی بات نہیں کروں گا۔ وقالوا، تو وہ بکواس کرنے لگے، فلیما تطلب ازاما دمی اہل بیتی، جب تم ابو بکر و عمر کو تبرہ نہیں کرتے، ان کو بکواس نہیں کرتے، ان کو گالیاں نہیں دیتے، ان کو سب نہیں بولتے، ان کی شان میں اہانت نہیں کرتے، تو اہل خون کے، اہل بیت کے خون کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ یہ آگے سے انہوں نے کہا ورفضوہ، اور امام حسین کے پوتے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ کتنے لوگ گئے جانتے ہو؟ 40,000 میں سے 39,500 لوگ چھوڑ کر چلے گئے۔ فانصرفوا عنہ، پیٹھ پھیر کر گئے۔ ونقضوا بیتہ، جو ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ کوفے والے تو حسین کی بیعت پر نکلے ہی نہیں تھے نا کوفے سے، یہ تو میدان میں لا کے دشمن کے سامنے کھڑا کر کے ابو بکر و عمر کے نام پر جب دیکھا کہ ہماری ایران کی پیاس نہیں بجھی، اہانت صحابہ والی، اور جانتے ہو یہ صحابہ کے ساتھ ان کی دشمنیاں کیسی ہیں؟ اس لیے کہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی سے یہ اپنی شکستوں کے بدلے تلوار کی نوک پر نہیں لے سکے، تو گالیوں سے اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں۔ یہ ہے جرم صحابہ کرام کا۔ سنیو، وَتَرَكُوهُ، انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ فَذَلِكَ رَافِعِذًا يَوْمَئِذٍ، اسی دن ان کو رافضہ کہا جانے لگا۔ امام محمد زید امام حسین کے پوتے نے کہا رافض الیوم رافضونی رافضونی، آج کے دن یہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے، آج کے دن یہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ رافضیت محبت اہل بیت کا نام نہیں ہے۔ میں نے کئی مقرروں کو دیکھا، اے جی محبت اہل بیت دا نام رافضیت ہے تو پھر اسی رافضی ہیں۔ ہمیں لوگوں نے بیوقوف بنا دے اپنی محفل ذرا نعرے لوان واسطے۔ سنیو، اب تم بھی تھوڑا سمجھدار ہو جاؤ۔ رافضیت محبت اہل بیت کا نام نہیں ہے، حسین کا نام لینا رافضیت نہیں ہے، بلکہ ابو بکر و عمر کو معاذ اللہ حسین کے نام پر، حسین کی محبت، آل نبی اولاد علی کی محبت کے پرتوب کے پیچھے چھپ کر اپنے تانگے پر داتا صاحب کا بورڈ لگا کر سواریوں کو گام میں شاہ لے جانا، یہ رافضیت ہے۔ نام اہل بیت کا لیتے ہو اور دل کی بھڑاس معاذ اللہ ابو بکر و عمر پر نکالتے ہو۔ اہل بیت کا ذکر کرنا تو قرآن کی سنت ہے۔ ہم تو اعلی حضرت کے بھائی حسن رضا کہتے ہیں کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں شان و قدر اہل بیت، اور کس شکی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ حضرات، اہل بیت اطہار کی محبت کا نام رافضیت نہیں ہے، بلکہ بغض صحابہ کا نام، بغض ابو بکر و عمر کا نام رافضیت ہے، بغض ازواج رسول امہات المومنین کا نام رافضیت ہے۔ لہٰذا اپنے سٹیجوں کو محبت اہل بیت کے ذکر سے سجاؤ، اور امام حسین کا غم اور سوگ نہ بانٹو، بلکہ ان کی جرت، ان کی شجاعت اور ان کی بہادری، استقامت فی الدین،
اس طرح بیان کرو کہ بوڑھے بھی اٹھ کر دین کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور بوڑھے بھی جوان ہو جائیں، اس لیے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔